یہ ایک آصف زدہ اسکول کی سچی کہانی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکول میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا، پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے ہی دن تمام اسکول خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دن پڑھانے کے بعد میں نے اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا، کیا یہ اسکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا نہیں ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ ایک اسکول بہت ہی خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے اور ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے تھے، مطلب ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے تھے وہ۔ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی سے منسلک تھا، جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں ان کی مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بہت دیر ہو چکی ہے، آج رات آپ ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور وہ اسکول میں آئے۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی تھی، اور سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں۔ جیسے بجلی آئی اور ہم طالب علم کو کھانا کھلا کر بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا، تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو ہمیں فون کر کے بتا دینا۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی صبح ہم اسکول آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے ہی آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا۔ لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کا باہر والا مین گیٹ کسی نے زور زور سے بجایا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، پھر میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے بجنے کی آواز سنی۔ میں پھر دوڑا دروازے کی جانب کہ دیکھوں یہ کون ہے جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو ہے، پھر میں اب ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اسی طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر والا گیٹ نہیں، ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں دنگ رہ گیا کہ اس اسکول میں میرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصاویر لگی تھی چیف جنرل کرنل وغیرہ کی، جن میں سے کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل تلاش کیا لیکن وہ بھی نہ ملا۔ پھر جب سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا تھا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار کر رہا تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہیں رہنے دیا۔